آج کی اس ویڈیو میں ہم کرولوس اوران کے اگلے ایپیسوڈ یعنی 7ویں قسط کی تمام تفصیلات بتائیں گے۔ اس میں ہم جاننے والے ہیں کہ کیا واقعی بادشاہ مر چکا ہے، کون ہے کارا خلیل کا وہ بیٹا جس پر کسی کا بھی گمان نہیں گیا، اور فاطمہ خاتون کس سے شادی کرے گی، کیا وہ فلاویوس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اسے پسند کرے گی، شہنشاہ بے کی خفیہ چال کیا ہے، بادشاہ پر حملہ کس نے کیا، اور کیا ڈیفنے بھی ترک دلہن بننے والی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں ہیں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، ایپیسوڈ وہاں ختم ہوا تھا جب بادشاہ تیر لگنے سے زمین پر گر گیا تھا۔ یہ نہایت غیر معمولی واقعہ تھا کہ بازنطینی سرزمین پر بادشاہ پر حملہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اوران بے کو بھی مارنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس کی اصل وجہ صرف نیلوفر کو بچانا تھی۔ جی ہاں، یہ سارا کھیل ڈیفنے نے رچایا تھا اور وہی سب کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس موضوع کی جس پر آدھی سے زیادہ اسکرین ٹائم خرچ کیا گیا، فاطمہ اور حلیمہ کی شادیوں کی تیاری۔ دونوں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں، اور فاطمہ تو اتنی پریشان ہے کہ زہر ساتھ رکھتی ہے کہ اگر زبردستی شادی کرائی گئی تو وہ زہر کھا لے گی۔ لیکن ظاہر ہے عثمان غازی جیسا عظیم سردار اپنی بیٹیوں کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرے گا۔ درسن اور حلیمہ کے حوالے سے لگاتار محبت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور حلیمہ نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ ملعون خاتون کے بلائے ہوئے رشتہ داروں سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا دل درسن کی طرف مائل ہے۔ اسے صرف ایک شک ہے، اور وہ بھی درست، کہ درسن نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ سردار کا بیٹا ہے، اور ویسے بھی عثمان غازی کی بیٹیاں کسی سردار کے بیٹوں کو نہیں دیکھتی، وہ محبت کو دیکھتی ہیں۔ اسی لیے درسن اور فلاویوس انہیں اچھے لگ رہے ہیں، جو خود کو عام سپاہی ظاہر کر رہے ہیں۔ درسن اور حلیمہ کی شادی کچھ آسان لگ رہی ہے، کیونکہ حلیمہ جذباتی بھی ہے اور بغاوت پر بھی آمادہ رہتی ہے، اور درسن بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ لیکن فاطمہ اور فلاویوس کی کہانی سب کو بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ فاطمہ جب یہ جان لے گی کہ فلاویوس تاجر نہیں بلکہ بازنطینی کمانڈر ہے تو اسے یقیناً دھچکا لگے گا، مگر یہ بات ضرور اسے حیران کرے گی کہ فلاویوس نے بھی کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر فلاویوس اپنا کردار بدل کر مسلمان بھی ہو جائے تب بھی فاطمہ سے شادی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ بڑی رکاوٹ شہنشاہ بے ہے، جو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا یگیت فاطمہ کو چھوڑ دے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ اور فلاویوس کا ملاپ ایک معجزہ ہی ہوگا، مگر وہ منظر ضرور زبردست ہوگا جب فاطمہ کو فلاویوس کی اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ اب بات ہو جائے آنے والی محبت کی سب سے مزیدار کہانی کی، عبد الرحمن اور ڈیفنے۔ جی ہاں، نیلوفر کی بہن ڈیفنے جو نہایت تیز ذہین اور باصلاحیت لڑکی ہے، اس نے جس انداز میں جنگجوؤں کی قیادت کی سب حیران رہ گئے۔ اپنی بہن سے اس کی محبت بھی واضح تھی، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو مار دو مگر نیلوفر کو نہیں۔ اگرچہ وہ جذباتی اور بغاوت پر مائل ہے، مگر اسے عبد الرحمن کے سامنے دل ہار کر رہنا ہی تھا۔ عبد الرحمن جو اس وقت اوران بے کے سپاہیوں کی قیادت کر رہا ہے، بہادری میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اور یہی جوڑی اب بننے والی ہے، اور ڈیفنے بھی ترک دلہن بنے گی، بالکل اسی طرح جیسے بمسی بے ایک بازنطینی شہزادی کو لائے تھے۔ اب آتے ہیں بادشاہ اندرونیکوس پر، جو نہایت چالاک اور سیاسی ذہن رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے اوران بے سے وفاداری دکھانے کے لیے اپنے ہی گورنر کا سر قلم کر دیا، مگر آخرکار وہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کا شکار ہو گیا۔ ایپیسوڈ کے آخر میں جب اسے تیر لگا تو وہ گر پڑا۔ سوال یہ اٹھا کہ کیا بادشاہ مر چکا ہے، اور کیا اس کا الزام اوران پر آئے گا؟ بازنطینی ایسی چالیں ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں، اور اسی بار بھی یہی ہوا۔ اوران بے کے بہادر الپو نے حملہ ناکام بنا دیا، مگر بادشاہ زخمی ہوا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ اندرونیکوس دوئم ہے، جو 1328 میں تخت سے ہٹا دیا گیا تھا اور 1332 تک زندہ رہا، جبکہ سیریز میں 1326 کا زمانہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے بادشاہ کی موت یہاں نہیں ہوگی، وہ صرف زخمی ہیں، ورنہ الزام سیدھا اوران پر لگنا تھا، جو کائی قبیلے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اب بات کریں کارا خلیل کے بیٹے کی، جس کا تذکرہ پھر سامنے آیا اور اس کا نام الیاس بتایا گیا۔ اس کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ بازنطینیوں کے درمیان چھپا بیٹھا ہو۔ ہمارا شبہ ایک ہی کردار پر جاتا ہے، کمانڈر ساروس کے ساتھ موجود میگنس پر۔ میگنس دوسروں سے مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اسے کئی بار اوران بے کی بات درست لگتی بھی نظر آئی۔ پہلے بھی وہی تھا جس نے ساروس سے کہا تھا کہ قلعہ اوران کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخر میں شہنشاہ بے کی اس چال کا بھی ذکر ضروری ہے جو اس نے تیمور تاش کے ساتھ کر لی ہے۔
وہ اپنے پسندیدہ قبائل ان علاقوں میں لا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وقت آنے پر وہ تیمور تاش کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مگر اگر اس کی یہ سیاست ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور اوران بے کو ذرا سا بھی احساس ہوا تو شہنشاہ بے کی جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو گزشتہ قسط کا پسندیدہ منظر کون سا لگا؟ ہمیں تو وہ وقت سب سے بہترین لگا جب اوران بے درویشیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔